عمران خان صاحب کے دور میں دیکھ لیا تھا. میں ذاتی طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو 1 سال ہی ہوا تھا, تو عام منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت نالائق ہے, آپ ان پر کھل کر تنقید کیجئے, ہمارے اوپر ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس, ایگزیکٹ ورڈ استعمال کیے جاتے تھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شروع میں 2018 میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات تک نہیں کرنی, کہ وہ دھاندلی زدہ تھے یا ان میں کیا ہوا, لیکن 1 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تھا. آج ایسا کچھ نہیں ہے. تو آج ایسا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پہلے سال ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جناب عمران خان کی نااہلی نالائقی کی داستانیں بیان کی جائیں, یعنی کہ بیانیہ بنانے کا حکم دے دیا گیا تھا. تو رجیم چینج آپریشن کا عمل کب شروع ہوا اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا عمل کب شروع ہوا؟ یعنی کہ پہلے سال ہی جناب کہہ دیا گیا تھا. اور عمران خان صاحب آئے تھے جولائی 18 میں آئے تھے, اور جولائی 18 اور جولائی 19 میں یہ وقت ہو گیا پورا, اور اس کا مطلب ہے جون جولائی میں یہ بات کہہ دی گئی تھی. اب ذرا تھوڑا سا اور ایک ہے, منی فاروق صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تنقید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وہ تو گواہیاں دے رہے ہیں, وہ تو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کہانی بہت پہلے سے چل گئی تھی. منی فاروق صاحب کے ساتھ کیا ذرا ریکال کریں, خواجہ آصف صاحب کو بلایا گیا تھا اپریل 2019 میں. خواجہ آصف صاحب کو جناب باجوہ صاحب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جی اکتا چکا ہے, تو بس آپ نون لیگ کی لیڈرشپ کو کہیں کہ تیاری کریں, پہلے ہم آپ کو دیں گے مرکز یعنی کہ عمران خان کو فارغ کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے پنجاب اور بزدار کو فارغ کریں گے. یہ اپریل 2019 میں یہ بات کہی گئی تھی, اور یہ اپریل 2019 میں اس لیے کہی گئی تھی کہ فروری 2019 میں ابھی نندن کا معاملہ ہو چکا تھا اور وہ آؤٹ آف سلیبس ہو گیا تھا, کیونکہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں سب اس بات پر متفق تھے کہ انڈیا کو جواب دیا جائے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے, لیکن ایک آواز اس میں ایسی تھی جو اس کی مخالفت کر رہی تھی, اور وہ اس لیے مخالفت کر رہی تھی کہ وہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور کہیں نہ کہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ ہلکا پھلکا حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. لیکن اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں, جس میں ایئر چیف بھی ہوتے ہیں, نیول چیف بھی ہوتے ہیں, آرمی چیف بھی ہوتے ہیں, ڈی جی آئی بھی ہوتے ہیں, ڈی جی ایم آئی بھی ہوتے ہیں, ڈی جی ایم او بھی تھے, اور معزز وزراء بھی تھے, ان سب نے یہ فیصلہ کیا تھا, میجورٹی سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بھارت کو ہر صورت میں جواب دینا ہے. اور جب فروری 2019 میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے, پاکستان کی فضائیہ نے, پاکستان کی فوج نے بھرپور طریقے سے جواب دیا, تو وہ سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا, اور بھارت کی جو سپریمیسی برقرار رکھنے کی بات تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس فروری 2019 میں اس وقت کے چیف آف ڈیفنس فورسز جو تھے بپن راوت, وہ بھی نشانے پر تھے, لیکن وہ نشانہ نہیں لیا گیا, اور یہ بات اس وقت بھی بتائی گئی تھی. اور بپن راوت کے انڈر اقوام متحدہ میں کام کر چکے تھے, اقوام متحدہ مشن میں کام کر چکے تھے جنرل باجوہ, اور جنرل باجوہ بپن راوت کے ماتحت کام کر چکے تھے اقوام متحدہ کے ایک مشن میں. تو یہ بھی چیز ریکارڈ پر رہنی چاہیے. اور جب فروری 2019 کا معاملہ ہوا, اور اس کے بعد پھر ابھی نندن کو پھر واپس کرنے کے لیے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا. کس نے کیا؟ اس وقت کے وزیر خارجہ نے کیا, جو جان پومپیو نے, وزیر خارجہ نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا کہ ابھی نندن کو واپس کر دیا جائے. اور وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جان پومپیو اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں. تو یہ کہانی جو ہے فروری 2019 سے ہی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اسکرپٹ کے اگینسٹ جا رہے تھے عمران خان اور ان کی حکومت. اور فروری 2019 کے بعد اپریل 2019 میں خواجہ آصف کو بلایا گیا, اور آج منی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 1 سال بعد ہی کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان کی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا جائے. اور اب ذرا آتے ہیں آگے, کیونکہ پھر اس کے بعد رگڑا لگایا گیا, لیکن وہ تو ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا. کووڈ آنے کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے وہ حکومت کا تختہ اس وقت نہیں الٹا گیا, اور پھر یہ تصور کر لیا گیا کہ اب یہ کیونکہ کورونا آ گیا ہے, اور اس کورونا میں ویسے ہی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ویسے فارغ ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ وہ کووڈ میں پاکستان جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پہ سامنے آیا اور پاکستان جو ہے اس میں سروائیو کیا لاک ڈاؤن کے بغیر، جس کے بعد وہ بھی ان تلوں میں بھی تیل نہیں رہی اور چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر وہ ایک سائفر منگوایا گیا اور سائفر منگوا کر یہ کہا گیا کہ جناب اب تو امریکہ سرکار سے حکم آ چکا ہے، اس لیے اب عمران خان کا تختہ الٹنا ہی الٹنا ہے، اور اب یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ہماری طرف مت آئیں، ذرا نون لیگ کو، مریم صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو، وزیروں کو، کرپشن کو رگڑے لگائیں، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو ذرا سنائیے گا پنجاب اسمبلی میں جو تقریر، پہلے ذرا تقریر سنائیے گا کہ تقریر ارکان کیا اراکین کا کیا کر رہے ہیں۔ فرحت عباس، پہلے ذرا فرحت عباس کو سنا دیں۔ اب ذرا 2 منٹ سن لیں۔ صاف ستھرا پنجاب کو آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ صاف ستھرا پنجاب کا حال یہ ہے، صرف ایک ضلع فیصل آباد کی بات کرتا ہوں، 3 مہینے کی سینٹری ورکر کو تنخواہ نہیں ملی، اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی دوسری خبر کیا ہے کہ 1-2 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے، ان کے ایم پی کے نام لیے گئے کہ کسی کوئی بتا لے رہا ہے، منتھلی لے رہا ہے، کوئی اکٹھا لے رہا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس کرپشن پہ، اس نااہلی پہ ان کو گولڈ میڈل دیے گئے۔ آگے سر سر میں 2 منٹ بات کر لینے دیں، بڑی لمبی سنی ہے، 2 منٹ سن لیں سر، میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ سر مجھے نہیں پتا تھا گزار اپریسیشن جو ہے نا دوسری طرف سر بالکل میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ گزار انتہائی نااہل آدمی تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ باکو جا کے بینگن کھلائے جاتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ۔ واقعی وہ نااہل تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں اور دوستوں کی فوج لے کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ورکشاپ میں جاتا ہے اور سوال کیا جائے کہ آپ وہاں سے کیا سیکھ کے آئے؟ بینگن بڑے مزیدار ہیں، ایگ پلانٹ میں پاکستان میں نہیں کھاتا، میں وہاں کھا لیتا ہوں۔ دوسری بات سر اب سن لیں، یہاں جو گڈ گورننس کی باتیں کی جا رہی ہیں نا انوائرمنٹ پہ، سب سے بڑا کرپشن کا انبار جیسے ہی نکلے گا۔ اوور انوائسنگ پہ جو الیکٹرک بسیں خریدی گئی، جو دنیا میں ٹیکنالوجی ریجیکٹ کر دی گئی، وہ جو ایک گن پہ یہاں تماشے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر کرنا ہے انوائرمنٹ پہ آپ نے پلانٹیشن کرنی تھی، انوائرمنٹ پہ آپ نے کرنا تھا یہ جو آپ کے بھٹے چل رہے ہیں، جو آپ منسٹر صاحب جواب دیں گی۔ مگر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر، اگر سیاسی بات کرنی ہے تو سیاسی بات جواب سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ 1 منٹ میں کھڑے ہو کے ملتے ہیں۔ نہیں سیاسی بات تو فرحت عباس جی، اب اگلی ذرا ایک اور گفتگو ہے، ایک اور ایم پی ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، سنائیے گا جی ذرا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب سپیچ کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے کلیگ، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی نہیں ہیں، نہ ہم ان کے کلیگ ہیں، نہ ہم اپنا بھائی کہیں، نہ ہم ان کے بھائی بنیں گے۔ نہیں جو سر نہیں، جو ظلم نہ کریں، جو میں اللہ سے دعا مانگوں گا، سردار صاحب اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگوں گا کہ ہمیں دشمن کی غیرت نہ دے، خاندانی دے، جو بیٹھے ہوئے ظرف والا دے، آپ کے بھائی ہیں سر ہمیں دشمن کی ظرف والا دے، ایک فیملی کے جو کسی کی ماں بہنوں پہ نظریں نہ رکھے، نہیں ان کی کسی چار دیواری کو۔ ایسی بات نہیں ہے نیائی صاحب، جناب اسپیکر، آپ بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں، سر دیکھیں بھائی ہیں یار، مسلم لیگ نون پہ بہت سالے قتل ان کے سر پہ ہیں، بہت سارے قتل آپ لوگوں کے سر پہ ہیں سر۔ آپ بس کر دیں نیائی صاحب، اب سر 26 نومبر کے شہدا کو ہم بھولے نہیں۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں۔ تو یہ تھے نیادی صاحب، تھے رکن صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور بتا رہے تھے کہ جناب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، نہ آپ ہمیں بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سانجھی عزت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے عزت نہیں کی، اور آپ کے دامن پہ 26 نومبر کے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام بھی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جی ہلا گلا ہوا، گریبان اور مار دھاڑ سب کچھ ہوا، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور نون لیگ کو میں نے پہلی دفعہ پچھلے 4 سالوں میں پنجاب اسمبلی میں اتنا پسپا دیکھا۔ سنائیے گا جی، پہلا ذرا سین دکھائیے گا۔
اب ایک اور ہے جی، عمران خان صاحب کی تصویر آئی ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں آج۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی تصویر، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے اور یہ کورٹ روم کا منظر دکھایا گیا ہے، پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، اور اگر اس تصویر کو مزید کھولیں گے تو ایک جج صاحب کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو کٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ زیادہ چانسز یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ تصویر کب کی ہے اور کب اصلی ہے، نقلی ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، عمران خان صاحب مسکرا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور تمام کے تمام ہمارے جو دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ سارے اس کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اس تصویر کی حقیقت۔ یہ ایک کورٹ روم کا منظر ہے، پیچھے اگر اس تصویر کو بڑا کریں گے تو جج صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ایک پیچھے جو ہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی کیپ اور اس کا ناک اور ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر آگے آئیں گے تو وکلا دکھائے گئے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے میرے اندازے کے مطابق یہ تصویر جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ یہ جنریٹ کی گئی ہے، اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے، کیونکہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہے، ابھی تک ان کو جیل میں بھی جو ہمارے دوست کور کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کے کیسز، تمام اڈیالہ جیل میں جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے تو اس میں بھی وہ ہتھ کڑی نہیں لگی ہوتی تھی، اور یہ ویسے بھی کورٹ روم کی تصویر اس طرح سے ہے تو جیل میں کورٹ روم ایسا ہے نہیں، کیونکہ جیل میں تو ایک میز کرسی رکھی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کا کورٹ روم آئی تھنک نہیں ہے جیسا کہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس تصویر کے بارے میں بس اتنا ہی ہے کہ آئی تھنک یہ تصویر اوریجنل نہیں ہے، اور یہ تصویر جو ہے وہ ایک اے آئی جنریٹڈ ہے۔ تو لیکن اس تصویر کا اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو اسی تصویر کو، حالانکہ یہ ایک اے آئی جنریٹڈ تصویر لگتی ہے اور مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لی گئی ہے یہ تصویر، اور اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ اوریجنل ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب کو تقریباً ہو گئے ہیں ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے اور ان کو نہیں پیش کیا گیا، اور یہاں تک کہ جیل ٹرائل تو ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، اور ادروائز بھی جو باہر بھی جو ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ان کو پیش کیا گیا تھا تو وہ بھی اس طرح سے نہیں تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مرد اہم ثابت ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون اہم ثابت ہوئیں، بشرا بی بی بھی خاتون اہم ثابت ہوئیں، اور سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔